السلام علیکم جی. شاہد خاقان عباسی صاحب کا حلقہ ہے NA51 جو کہ پنجاب کا پہلا حلقہ بنتا ہے. یعنی پنجاب کے جو حلقے ہیں وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. یہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 9 دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کیا جس میں 7 دفعہ ان کو فتح اور 2 دفعہ شکست نصیب ہوئی. ایک دفعہ ان کو غلام مرتضی ستی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا انہوں نے ہرایا، اور 2018 میں صداقت علی عباسی جن کا تعلق PTI سے ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہرا دیا. جب یہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہار گئے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی گوال منڈی لاہور کی جو ٹکٹ تھی وہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ضمنی الیکشن لڑوایا گیا، جنہوں نے ایک بڑی برتری سے نہ صرف اس الیکشن کو جیتا اور یہ پارلیمنٹ کی زینت بن گئے. اب ان کے اختلافات جو ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کی فیملی اور پارٹی کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جس کا وہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بھی کھل کر جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. جب انہوں نے اپلائی نہیں کیا تو یہاں پر کوئی تو مسلم لیگ نون کا کارکن، عہدیدار یا ورکر ہوگا جس کو ٹکٹ دی جائے گی. تو 11 کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں جنہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے جو مرکزی قیادت ہے اس سے رابطہ کیا ہے. ان 11 کینڈیڈیٹس میں سب سے جو پہلا نام ہے وہ پارٹی کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب کے بیٹے راجہ محمد علی ہیں، جو کہ NA51 کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا ہے. جبکہ اگر میں دوسرے شخص کی بات کروں تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے کوارڈینیٹر جناب عثمان عباسی صاحب ہیں، اور عثمان عباسی صاحب نے اس حلقے میں جتنی بھی کانسٹیٹیونسی میں کوارڈینیشن ہوتی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی وہی کیا کرتے تھے. وہ دوسرے امیدوار ہیں. جبکہ اگر میں تیسرے امیدوار کی بات کروں تو وہ ہیں شہریار ریاض ستی صاحب، جو کہ کاف لیگ کے ایکس MP رہے ہیں اور پنجاب کے یہ کاف لیگ کے نائب صدر کے عہدے پر بھی براجمان رہے ہیں. چوتھے جو کینڈیڈیٹ ہیں NA51 سے وہ محمود شوکت بھٹی صاحب ہیں، جو اسی حلقے سے MPA بھی رہے. اس کے بعد جب مشرف صاحب کا دور حکومت آیا انہوں نے ایک اپلائی کر دیا رول کہ پورے پاکستان میں جس کے پاس BA کی ڈگری نہیں ہوگی، گریجویشن نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکے گا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہ کانٹیسٹ کر سکے. اور اسی حلقے سے قمر الاسلام صاحب جو ہیں وہ MPA بن گئے. جبکہ بلال یامین ستی جو کہ کاف لیگ کے ایکس UC ناظم رہے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں. اسی طریقے سے کچھ یہاں پر غیر معروف شخصیات بھی ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، جن میں سردار محسن اور شیخ وسیم اکرم جیسے نام جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. جبکہ اسی حلقے سے اگر ہم بات کریں ورکرز کی، جنہوں نے مختلف پارٹیوں کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کاف لیگ کے دور میں وہ NA51 کی کانسٹیٹیونسی سے نہ صرف منتخب ہوتے رہے ناظم، اور اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تو وہ چیئرمین بھی بنے. راجہ ندیم احمد صاحب بھی شامل ہیں، اور جب یہ بن گئے تھے UC چیئرمین تو ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی اور یہ جیل میں ہی مطلب اپنی جو ہے زندگی گزارتے رہے. جبکہ راول پنڈی کے یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں راجہ طلال خلیل صاحب، جو کہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ یہاں پر سمجھے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے مختلف کانسٹیٹیونسی سے اور ہمارے جو کچھ باوثوق ذرائع ہیں جو الیکشنز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید راجہ طلال خلیل کو یہاں سے ٹکٹ مل جائے. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں، مریم نواز شریف صاحب کے نور نظر ہیں، اور وہ بحیثیت یوتھ کا نمائندہ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہیں، اور ان کی مختلف تصاویر بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں. ان کے کریڈٹ پر جو بات ہے، جو ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا جو راول پنڈی کی 7 تحصیلیں ہیں اس میں سے جو 4 تحصیلیں ہیں جس میں کہوٹا، مری، کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ، یہ 4 تحصیلیں جو ہیں یہ NA51 کے اسی حلقے میں آتی ہیں جہاں سے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اگر میں NA51 کے ووٹرز کی بات کروں تو یہاں تقریباً 8,60,000 سے 70,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں سے 2 جو تحصیلیں ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا مری اور کوٹلی ستیاں، یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد
تعداد ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے اور جس موسم میں یہاں پر الیکشن رکھا گیا ہے تب بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، تو لوگ پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں، شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے زیادہ تر شہریوں کی تعداد جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے. تو وہ لوگ الیکشن میں ووٹ کانٹیسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ وہاں پر ہوتے ہی نہیں ہے، برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، سڑکیں اور نظام زندگی جو ہے وہ درم برم ہو گیا ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہاں کا وہ 50% سے بھی کم ہو جاتا ہے، جس کا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈلتے. جبکہ اسی حلقے کی جو باقی کی 2 تحصیلیں ہیں جن میں کوہوٹا اور کلر سیدہ شامل ہیں، وہاں کا ٹرن آؤٹ 100% ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب ہے، اور ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو یوتھ ہے، یوتھ موبلائز کرتی ہے، اور جو یوتھ کے لوگ ہیں وہی زیادہ تر اب الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی یہی خیال ہے، اور میاں صاحب کی جو پارٹی کے ٹکٹس اناؤنس ہونے ہیں اس کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو ایک طرف پرانا کارکن یا پرانے لوگ مل رہے ہیں اور ایک طرف آپ کو یوتھ کا نمائندہ مل رہا ہے اور اس کی ریپوٹیشن اس کی نسبت زیادہ اچھی ہے یا دونوں کا لیول بھی ہے، تو آپ یوتھ کے نمائندے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید کریں، اس کو کوشش کریں سلیکٹ کریں. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے یوتھ کو گریب کیا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام پارٹیز کہیں نہ کہیں سیاسی تذبذب کا شکار ہیں. لوگ جو ہیں ان پر اعتماد کم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یوتھ کا نمائندہ ان کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ NA51 سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی وہ سیٹ جہاں سے انہوں نے 7 دفعہ الیکشنز جو ہے وہ ون کیے آؤٹ آف 9، تو یہاں سے کوئی یوتھ کا نمائندہ بھی جیت سکتا ہے، اور اگر وہ جیتتا ہے تو اوبیسلی یہ پھر گڑھ رہے گا NA51 کا جو علاقہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. راجہ طلال خالد صاحب جو ہیں ہمارے بابسوخ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اس حلقے سے سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ ایک بزنس ٹائکون ہے. ان کی جو ریپوٹیشن ہے یوتھ میں تو بہت زیادہ ہے ہی ہے، جبکہ جو ان کے مخالفین یا دوسرے جو سیاسی نظریات رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی حلقے میں کام شام کروانے ہو تو اپنی ذاتی جیب سے بھی پیسے لگا دیتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ ملتا ہے یا باقی لوگوں کو ٹکٹ ملتا ہے، اس کے بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ NA51 کی صورتحال ہے. پاکستان کے مزید جو حلقے ہیں وہاں پر کن لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا، کون مضبوط ہے کون ویک ہے، تمام تر تفصیلات ڈیلی پاکستان اپنے اس ڈیجیٹل الیکشن سیل میں آپ کو بتائے گا.